السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم خبروں کے ساتھ۔ آج کے خبرنامے میں دیکھیے، ہندوستان میں اب لڑکیوں کی شادی کی عمر نہیں رہے گی 18 سال، اب عمر میں ترمیم کرے گی سرکار۔ اب ووٹر آئی ڈی کارڈ کو بھی آدھار سے جوڑنے کی تیاری، فرضی ووٹروں پر قدغن لگانا بتایا گیا مقصد۔ سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر پابندی کے اعلان کے بعد اب ہندوتوادی تنظیموں نے دارالعلوم دیوبند اور تبلیغی جماعت پر پابندی کا کیا مطالبہ۔ کیا ہندوستان میں اب موب لنچنگ بن چکا ہے نظام کا حصہ؟ دہلی میں چوری کے شبے میں لوگوں نے مسلم نوجوان کو کر دیا قتل۔ کیا سعودی عرب میں ختم ہو جائے گا ٹیکس کا نظام؟ سعودی وزیر خزانہ کے بیان کے بعد چھڑی بحث۔ آخر کیوں متحدہ عرب امارات نے امریکہ کے ساتھ ہونے والی اسلحہ ڈیل کو ختم کر دیا؟ اسلاموفوبیا کے خلاف امریکی پارلیمنٹ میں بل منظور، لیکن پارلیمنٹ میں ہی نظر آئی اسلاموفوبیا کی جیتی جاگتی تصاویر۔ ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں، اور اس کے ساتھ یہ خبریں آپ کو کیسی لگتی ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ امریکی ایوان نمائندگان کے رکن الہان عمر کی کوششوں کے بعد اب امریکہ میں اسلاموفوبیا کے تعلق سے ایک بل منظور کر لیا گیا ہے۔ الہان عمر کے تعلق سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلم مسائل پر وہ بے خوف طریقے سے آواز اٹھانے کے لیے مشہور ہیں، اور اس کے لیے انہیں مخالفین، خاص کر ریپبلکن پارٹی کے اراکین، حتیٰ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن وہ اپنے مشن میں مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے امریکہ کی پارلیمنٹ میں اسلاموفوبیا کے خلاف ایک بل پیش کیا تھا جسے منظور کر لیا گیا، لیکن اس دوران بھی انہیں ریپبلکن اراکین کے فقرے بازیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، جس سے اسلاموفوبیا کے اور بھی ثبوت سامنے آئے۔ بحث کے دوران ریپبلکن کے رکن نے یہاں تک بے بنیاد دعویٰ کر دیا کہ الہان عمر کا تعلق ایک دہشت گرد تنظیم سے ہے، حالانکہ ایوان نے یہ بے بنیاد اعتراض مسترد کرتے ہوئے بل کو منظور کر لیا۔ ناظرین، بڑھتے ایک اور خبر کی طرف۔ کیا واقعی سعودی عرب سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا نظام ختم ہونے والا ہے؟ دراصل یہ ایک اہم سوال ہے جو سعودی وزیر خزانہ کے بیان کے بعد سے چرچا میں ہے۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے امید ظاہر کی ہے کہ مملکت کی مالی حالات کی بہتری کے بعد ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی شرح پر نظر ثانی کی جائے گی۔ محمد الجدان نے کہا کہ اگر سرمایہ کار اپنے ٹیکس کی سطح سے ناخوش ہیں تو مملکت میں نظام انہیں شکایت یا اعتراض درج کرنے کا حق بھی دیتا ہے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب میں جولائی 2020 میں الاؤنس کی لاگت کو معطل کرنے کے لیے ایک ماہ بعد ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں اضافہ کیا گیا تھا تاکہ وبا کے معیشت پر پڑنے والے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ ناظرین، بڑھتے ایک اور خبر کی طرف۔ سعودی عرب کی حکومت نے ورچوئل ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمانوں کو اب گھر بیٹھے خانہ کعبہ میں نصب حجر اسود کو دیکھنے اور چھونے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے منتظم اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے ورچوئل ریالٹی ٹیکنالوجی کا افتتاح کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں عجائبات کے خزانے موجود ہیں، سب عجائبات اور مقامات کو ڈیجیٹلائز کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور اپنا پیغام عام کرنا چاہیے۔ سعودی عرب نے مئی میں حجر اسود کی انتہائی قریب سے نئی تصاویر بھی جاری کی تھی۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے لی جانے والی تصویر میں حجر اسود کے ایسے زاویے بھی سامنے آئے تھے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ تبلیغی جماعت پر پابندی کے تعلق سے سعودی حکومت کے اعلان کے بعد ہندوستان میں بھی شدت پسند ہندوتوادی تنظیموں نے بھی تبلیغی جماعت پر پابندی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انترراشٹری ہندو پریشد کے سربراہ پروین توگڑیا نے حال ہی میں سعودی عرب میں تبلیغی جماعت میں لگائی گئی مبینہ پابندی کا حوالہ دیتے ہوئے ہندوستان میں بھی تبلیغی جماعت اور دارالعلوم دیوبند پر بھی پابندی لگانے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ توگڑیا نے کہا کہ اگر ملک کی آبادی میں اسی طرح سے اضافہ ہوتا رہا تو آنے والے 20 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد دوگنی سے زیادہ ہو جائے گی، اور پھر نہ ہندو بچے گا نہ ہندو کا ہندوتوا۔ جہاں تک سعودی حکومت کے تبلیغی جماعت پر پابندی لگانے کی بات ہے تو اس کو لے کر کئی ساری باتیں اب کہی جا رہی ہیں، لیکن یہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ سعودی حکومت کا یہ اعلان غیر واضح ہے اور یہ ہندوستان کی تبلیغی جماعت سے متعلق نہیں تھا، بلکہ سعودی عرب نے جس تنظیم کا ذکر کیا ہے وہ افریقہ کی تنظیم الاحباب ہے۔
ناظرین ایک اور آخری خبر کی طرف، گزشتہ روز یو اے ای نے امریکہ سے $30 ملین مالیت کے ہتھیار خریدنے کے معاہدے پر مذاکرات کو معطل کر دیا تھا، لیکن اس کی وجوہات بیان نہیں کی گئی تھی۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ معاہدے کی معطلی کی وجہ دراصل ایک تنازع ہے جس نے اس وقت سر اٹھایا تھا جب امریکی صدر جو بائیڈن نے یمن میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور متحدہ عرب امارات کی مداخلت پر بیان دیا تھا۔ امریکی صدر نے یمن میں F-16 طیاروں کے استعمال ہونے کے پیش نظر متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہتھیاروں کے معاہدے کو چند یقین دہانیوں سے مشروط کرنے کا بھی اندیہ دیا تھا، جس کے بعد یو اے ای نے ان کے ساتھ معاہدہ منسوخ کر دیا ہے، ایسی بات کہی جا رہی ہے۔ تو ناظرین آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔